अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। एक बहुत बड़ा स्कैंडल डिस्क्लोज हुआ था जिसमें बताया गया था कि 2.5 लाख अफगानियों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं और उन सब के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अब उसी के हवाले से जो नई तहकीकात हुई हैं उसमें पता चला है कि जिन यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज़ ने, विलेज कौंसिल के सेक्रेटरीज़ ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए थे अफगानियों को, अब उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह होगी और उसमें कौन कौन जो है गिरफ्त में आने वाला है, इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है और इस टास्क फोर्स का काम है कि उन तमाम अफगानियों को खैबर पख्तूनख्वा से निकालना जो रज़ाकाराना तौर पर नहीं जा रहे और आबादियों के अंदर छुप गए हैं। ये टास्क फोर्स कैसे काम करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर है जो आज की, वो ये है कि जितने भी फ़ोन चोरी होते थे उनका EMI नंबर चेंज करके, उनके अंदर थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके मोबाइल फ़ोन को फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान ले जाया जाता था। और जैसे ही कोई शख्स अपने मोबाइल को ट्रेस करवाता था तो वहाँ पर 20 लाख से ज़ायद जो मोबाइल फ़ोन है वो अफ़गानिस्तान के अंदर पाए गए। यानी कि जितने फ़ोन चोरी होते थे, स्नैचिंग होती थी, वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान में पाए जाते थे। और ये फ़ोन जो है किस तरीके से ट्रैक करके बंद किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो तमाम लोग जो कि अफ़गानी हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए और यहीं के सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। और बाद में जब तहकीकात हुई तो उन तहकीकात के अंदर आया कि 2.5 लाख से ज़ायद अफ़गानी, बाद में ये तादाद 3.5 लाख से ज़ायद हो गई कि ये अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान के अंदर रिश्वत देकर या किसी भी गैर कानूनी तरीके से सियासी असर और रसूख से इन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। और उस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर बाद में इन्होंने पासपोर्ट बनवाए हैं और बैरून मुल्क गए हैं। लेकिन उसके बाद FIA ने उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट की थी। जो नादरा का विजिलेंस डिपार्टमेंट था उसने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के बाद जो सबसे ज़्यादा कल्प्रिट नज़र आए वो उसमें यूनियन कौंसिल के जो सेक्रेटरीज़ थे वो उसके अंदर मुलव्वस नज़र आए। और जो विलेज कौंसिल के सेक्रेटरीज़ थे वो इसके अंदर मुलव्वस नज़र आए कि इन लोगों ने एक दूसरे के कहने के ऊपर पैसे लेकर या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के ज़िम्रे के अंदर आके बहुत सारे अफ़गानियों को इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए और बताया कि ये अफराद जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये यूनियन कौंसिल फ़लाँ में ये पैदा हुए, या इनका इंदराज, इनके वालिद का इंदराज, इनके दादा का इंदराज, जो भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे और ये उनका फैमिली ट्री चला आ रहा है। और वहाँ से ये जो काम है ये शुरू हुआ। तो जिसके बाद तकरीबन 100 से ज़ायद जो विलेज कौंसिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद पाई गई, जिनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शिकायत आई, उनको फौरी तौर पर अपने रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से। और उन्होंने एंटी करप्शन के जो अहलकार हैं उन्होंने ये इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर ली है। और साथ ही साथ नादरा भी उनके अंदर शामिल है और FIA भी उनकी मामलत कर रहा है। तो एक जॉइंट किस्म की ये एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और ये टास्क फोर्स अब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस जिस शख्स का नाम आएगा उसको भी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ उनका जो तमाम तर डाटा है वो चेक किया जाएगा। उस डाटा के अंदर पता चल सकेगा कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो कि अफ़गानी थे और उन्होंने पाकिस्तान का जो बर्थ सर्टिफिकेट है गैर कानूनी तरीके से बनवाया। और उसके बाद उस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर नादरा का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। और नादरा का रिकॉर्ड चेक करने के साथ ही वहाँ पर जितने भी अफ़गानी आएंगे उस सिस्टम के अंदर उन तमाम को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनको नोटिस जारी करके उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि अब ये होता है कि जैसे ही कोई भी लड़का या लड़की अपने आप को शादीशुदा ज़ाहिर करता है और दूसरे जो अपना स्पाउस होता है उसको अपने साथ इंदराज करवाता है तो वो एक नया फैमिली जो ट्री है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो उस ट्री के अंदर शो होते रहते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें नादरा के पैमाने पर बाद में जाके होती हैं, लेकिन पहले यूनियन कौंसिल के लेवल के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। और अगर यूनियन कौंसिल से ही किसी बच्चे का या किसी शहरी का इंदराज कर दिया जाए कि ये इस फैमिली ट्री का हिस्सा है या इस ख़ानदान का हिस्सा है और अगला ख़ानदान को भी किसी किस्म का कोई किसी किस्म का कोई शिकवा ना हो, किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो, तो वहाँ पर आसानी से ये किसी भी शख्स को एक फैमिली ट्री के अंदर दाखिल किया जा सकता है। और यूनियन कौंसिल वाले ये काम बहुत ही आसानी के साथ और मुफ्त में या पैसे लेकर करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि नादरा के पास आप जाते हैं तो नादरा आपसे 18 किस्म की चीज़ें मांगता है और उनमें से अगर एक भी चीज़ मिस हो तो वो ऑब्जेक्शन लगा देता है और आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनाता या आपकी FRC नहीं निकाल के देता, बेफाम नहीं निकाल के देता। लेकिन जो एक यूनियन कौंसिल होती है वो एक छोटे लेवल के ऊपर होती है और उसका मकसद यही होता है कि ये अपने लोगों को जानते होते हैं और अगर कोई इनके पास
کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے بھی آئے تو یہ اس کو بھی جانتے ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہاں سے یہ تمام تر چیزیں انیشیٹ ہوئی اور انیشیٹ ہونے کے بعد آگے نادرا کے سسٹم میں چلی گئی اور وہاں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنا شناختی کارڈ بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن خدا کے گھر میں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے اور اب وہ جو مین کلپریٹس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور یہ جو جوائنٹ قسم کی انویسٹیگیشن یہ شروع ہوئی تھی, اس انویسٹیگیشن کا جو رزلٹ ہے یہ نکل کر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ان یونین کونسل کے سیکرٹریز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ڈیٹا کے اندر سے مزید جو ہے افغانی پکڑے جائیں گے اور ہم اپنے سسٹم کے اندر سے ان کو نکال باہر کریں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی کام کرے گی. اس کے اندر رینجرز کے, ایف سی کے, فوج کے اور خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے اور ضلع انتظامیہ ان تمام تر چیزوں کو لیڈ کرے گی اور لیڈ کرنے کے ساتھ ہی ان تمام افغانوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو رضاکارانہ طور پر خیبر پختونخوا سے باہر نہیں جا رہے. کیونکہ اس وقت پورے پنجاب کی بات کرتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, وہاں پر تمام تر کیمپس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور کیمپس ختم کرنے کے بعد وہ لوگ جو کہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, کسی شاپنگ مال میں چھپے ہوئے ہیں, کسی گیسٹ ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں, کہیں کرائے کا گھر لے کے چھپے ہوئے ہیں, تو اب ان کو نکالنے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یہ چیز ابھی تک نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن اب اس چیز کو شروع کرنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے اور اس ٹاسک فورس نے جو پہلا اجلاس کیا ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ اور جو کمرشل پلازوں کے مالکان ہیں ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص آپ کے پاس ہے مکان لینے کے لیے, آپ نے ان کو مکان دینا ہے لے کر, لیکن کوئی بھی افغانی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو مکان لے کر نہیں دینا بلکہ آپ نے ٹاسک فورس کو بتانا ہے اور اس فوری طور پر اس افغانی کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی جتنے بڑے شاپنگ پلازا تھے ان کے مالکان کو بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ ابھی آپ کے جو شاپنگ پلازا ہے زیر تعمیر ہے اور یہاں پر بہت سارے افغانی چھپے ہوئے ہیں, تو آپ نے ان تمام لوگوں کے خلاف رپورٹ کرنا ہے اور ان تمام لوگوں کو آپ نے خیبر پختونخوا سے نکالنا ہے. اور اگر آپ کے کہنے پر کوئی نہ نکلے تو آپ نے ٹاسک فورس کو یا پولیس کو بتانا ہے, تو وہ فوری طور پر آ کے ان کے خلاف کارروائی کرے گی. اس کے ساتھ ہی پورے خیبر پختونخوا میں اس وقت مساجد میں اعلان ہو رہا ہے اور جو اہل علاقہ ہے ان کی طرف سے ان کو پمفلٹس جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے افغانیوں کو گھر, دکان یا مکان کوئی بھی چیز کرائے پر دی تو سب سے پہلے تو اس افغانی کا میٹر کٹے گا, گیس کا میٹر کٹے گا, بجلی کا میٹر کٹے گا, پانی کا کنیکشن ختم ہوگا اور باقی جو اس کو یوٹیلیٹی سہولیت ملتی ہے وہ تمام ختم ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کا میٹر لگوانا ہو تو کتنا مشکل کام ہے, گیس کا کنیکشن لگوانا تو اس سے بھی مشکل کام ہے. تو جس مالک مکان کی یہ چیزیں کٹ جائیں گی تو اس کے مکان کی قیمت آدھی رہ جائے گی. تو اب جس شخص نے اپنے مکان کی قیمت آدھی کروانی ہے وہ افغانیوں کو اپنا مکان جو ہے وہ کرائے پر دے دے, اور جو چاہتا ہے کہ اس کے مکان کی قیمت پوری رہے اور اس کے اوپر انتظامیہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن بھی نہ کرے, تو اس کے لیے بڑی آسان سی چیز ہے کہ وہ افغانیوں کو مکان کرائے پر نہ دے بلکہ ان کے بارے میں رپورٹ کرے اور کہے کہ بھائی جان آپ کی منزل اب افغانستان ہے, پاکستان نہیں, آپ لوگ یہاں سے جاؤ, حکومت نے آپ کے خلاف فیصلہ کر لیا ہے اور اب خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی موبائلز کی. پاکستان میں جتنے بھی موبائل سنیچ ہوتے تھے یا چوری ہوتے تھے ان میں سے بیشتر کی جب لوکیشن آن کی جاتی تھی وہ تمام تر موبائل جو ہیں ہمیں اس کی لوکیشن افغانستان, کابل, ہرات, کندھار, ہلمند اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں سے نظر آتی تھی, یا بہت سارے ایسے ہوتے تھے جن کی ہمیں لوکیشن ساؤتھ افریقہ کی ملتی تھی اور بعد میں جب ہم ان لوگوں کو کچھ پیسے دیتے تھے تو وہ ہمیں موبائل واپس لا کے دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں صرف پیسے چاہیے تھے, موبائل کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب جو ہے پی ٹی اے نے ان تمام موبائلوں کے حوالے سے اپنی جو ایک فہرست ہے وہ تیار کی تھی اور ان تمام موبائلز کے جو ای ایم آئی نمبر ہیں وہ نکالے ہیں اور پتہ چلا کہ ان میں سے بہت سارے موبائلز ایسے تھے جن کے ای ایم آئی نمبر کو ٹیمپر کر کے بہت سارے لوگ انلیگل چلا رہے تھے اور ان میں بڑی تعداد افغان مہاجرین کی تھی اور افغانیوں کی تھی. یعنی کہ پاکستان سے جتنا موبائل چوری ہو رہا تھا وہ تمام تر موبائل یہاں سے چوری ہو کر افغانستان جاتے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے کوئی اس کا جگاڑ لگایا ہوا تھا اور جگاڑ لگانے کے ساتھ اس کی ٹیمپرنگ کرتے تھے اور اس کی سیکیورٹی کو بائی پاس کرتے تھے اور بائی پاس کرنے کے ساتھ ہی اس موبائل کو اپنے طور پر استعمال کر لیتے تھے یا وائی فائی پہ استعمال کر لیتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آئی فون پاکستان میں آتا ہے اور اس کو ہم فیکٹری انلاک نہیں کرواتے, اس کے اندر ہم سم نہیں ڈالتے, لیکن اس کو ہم وائی فائی کے اوپر استعمال کرتے رہتے ہیں. کچھ اس طرح کا جگاڑ جو ہے انہوں نے لگایا ہوا تھا. تو اب جو ہے پی ٹی اے نے ان تمام موبائلز کی جو ٹریکنگ ڈیوائسز ہیں اور ان کے جو ای ایم آئی نمبر ہیں ان کی فہرست تیار کی اور فہرست تیار کرنے کے بعد
ان تمام موبائلز کو براہ راست انہوں نے بلاک کیا ہے، اور بلاک کرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں، اور اب ساتھ ہی ساتھ بارڈر کے اوپر جب سختی کی گئی ہے تو موبائل جو ہے اس طریقے سے پار نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو اس میں سے بیشتر موبائل ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی حدود کے اندر سے ہی ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہیں، لیکن وہ اتنے مشکل علاقے ہیں کہ وہاں پر ایک صرف موبائل لینے کے لیے جانا جو ہے وہ جان جوخم کو ڈالنے کے برابر ہے۔ تو ان موبائلوں کو بھی بلاک کیا گیا ہے تاکہ یہ موبائل بعد میں کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر استعمال نہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی اے نے ایک جو نیا کام کیا تھا وہ یہ کیا کہ وہاں پی ٹی اے نے تقریباً 80 لاکھ سے زائد موبائل جو ہے پاکستان کے اندر رجسٹرڈ کیے ہیں، اور اس کے اوپر ٹیکس لیا ہے، اور ٹیکس لینے کے ساتھ ہی وہ تمام تر چیزیں جو کہ ڈبل ای ایم آئی کے اوپر رجسٹرڈ ہوئی تھی ان کو فوری طور پر ختم کیا ہے، اور ان کے جو ای ایم آئی ہے وہ فائنلائز کیے ہیں، اور بلکہ ایک ڈیوائس کے ڈبل ای ایم آئی نکالے ہیں انہوں نے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایک ای ایم آئی کے اوپر کوئی ایشو بنتا ہے تو دوسرا ای ایم آئی جو ہے فوری طور پر چلنا سٹارٹ ہو جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ حکومت کے خزانے کو بھی بھرا ہے، اور عوام کو سیکیورٹی بھی فراہم کی ہے، اور اگر ان موبائل کو کسی نے چوری کیا ہے تو فوری طور پر پی ٹی اے کے پاس رجسٹرڈ ہوتے تھے، ان کے مالکان کا ان کو پتہ ہوتا تھا، اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو مالک ہے یہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کے اندر ملوث رہا ہے یا نہیں رہا۔ تو اس طرح تقریباً تمام تر چیزیں جو ہے کارروائی کی گئی ہے، احاطہ کیا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کا، اور پی ٹی اے نے بھی اپنے طور پر افغانیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس سے پہلے 50 لاکھ سے زائد سم جو ہے ان کے نام پر رجسٹرڈ تھی ان کو بلاک کیا گیا ہے، اور اب 20 لاکھ سے زائد موبائل تھے ان کو بلاک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے، اور تمام تر چیزیں جو ہے اس وقت افغان مہاجرین کے خلاف بروقت طریقے سے استعمال ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی افغانی چلے جائیں گے، اور جہاں جہاں سے افغانی نکلے ہیں وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، اور وہاں پر جو چیزیں ہیں بڑی پرسکون ہوئی ہیں، اور پاکستان کا جو پرانا کلچر ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی وہ تمام تر افغان مہاجرین نکل جائیں گے، اور پاکستان کے اندر امن آ جائے گا، خیبر پختونخوا کے اندر بھی امن آ جائے گا، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے بلکہ افغان مہاجرین ہی ہیں، اور اب ان کو خیبر پختونخوا کے اندر سے نکالنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔